السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ گکھڑ پہلے تو ایک تھے جب 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے ساتھ ان کے جد امجد اس علاقے میں یعنی پوٹھوہار میں آئے تو اس وقت تو ان کی شناخت صرف گکھڑ تھی، لیکن بعد میں جب ان کی اولاد اور آل بڑھی تو یہ اپنے اپنے جو دادا پردادا تھے ان کے نام سے پہچانے جانے لگے، جیسے سلطان ہاتھی خان کی اولاد ہتھیال کہلائی، سلطان سارنگ خان کی اولاد سارنگال کہلاتی ہے، ادمال کہلاتی ہے، سکندرال ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں جن کے ناموں سے ان کے پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے اور گروہ بنتے چلے گئے، اور آج یہ پوٹھوہار میں گکھڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو سب قبیلے ہیں یعنی جو ذیلی قبیلے ہیں ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں آج آیا ہوں ہتھیالوں کے ایک گاؤں میں جس کا نام ہے گوڑا راج خان۔ روات سے بالکل قریب کو 2-3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں گاؤں آباد ہے۔ یہ ہتھیالوں کا گاؤں ہے، یعنی یہاں کے رہنے والے سلطان ہاتھی خان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں سلطان ہاتھی خان کے ایک بیٹے دیوان مولا خان کی قبر موجود ہے اس علاقے میں، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سلطان سارنگ خان اور سوریوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس میں جو شہید ہوئے تھے لوگ ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یعنی قدیم قبرستان 1546 میں ہونے والی جنگ کا قبرستان اسی علاقے میں ہے۔ اس قبرستان میں سوری بھی دفن ہے اور گکھڑ بھی دفن ہے۔ کوئی شناخت باقی نہیں رہ گئی کہ کون سی قبر کس کی ہے، لیکن بہرحال وہ تاریخی قبرستان اسی گوڑا راج خان کے علاقے میں آتا ہے۔ سلطان ہاتھی خان کا اصل نام حمد خان تھا۔ جب اس نے اپنے چچا زاد تاتار خان کے خلاف بغاوت کر کے پوٹھوہار پر قبضہ کیا تو اس کی تاتار خان کے بیٹوں سارنگ خان اور اعظم خان سے جنگ چھڑ گئی۔ سلطان ہاتھی خان کی فوج میں بدحال بھی شامل تھے، جنہیں بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ لڑاکا اور جھگڑالو بھی کہا جاتا تھا۔ بدحال الوی قطب شاہی آوان قبیلے کی ایک گھوت ہے۔ یہ احمد علی بدردین بدھو اور بدھ شاہ کی اولاد میں سے ہیں، جس کا سلسلہ نسب عبداللہ گولڑا بن اون قطب شاہ سے ملتا ہے۔ یہ لوگ چکوال روڈ، اسلام آباد، راول پنڈی، گوجر خان اور صحابہ کے علاقے میں کثرت سے آباد ہے۔ بدحال مختلف اوقات میں گکھڑوں اور مغلوں کے اتحادی رہے ہیں۔ بدحال ہاتھی خان کی فوج کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ جنگ کے دوران بدحالوں کا ایک دستہ کسی نہ کسی طرح سلطان سارنگ خان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے نہ صرف سلطان سارنگ کے چہرے پر نیزے سے وار کیا بلکہ صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ جس شخص نے سلطان کو نیزہ مارا اس کا نام تاریخ گکھڑا میں مراد خان بدحال درج ہے۔ اسی طرح سلطان ہاتھی خان کی شادی کے حوالے سے دو متضاد آراء موجود ہیں۔ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کا نام مائی قمرو تھا، جس کے نام کی مسجد بھی قلعہ پھروالا کے سامنے باغ جوگیاں کے جنگل سے برآمد کی گئی ہے۔ مائی قمرو کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ گکھڑ تھی یا غیر گکھڑ، لیکن دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ اس نے بسا خان کسوال کے گھرانے کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اسی نے اسے زہر دیا تھا۔ تاہم مورخین یہ طے کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ زہر سلطان سارنگ خان کے اشارے پر دیا گیا یا لڑکی نے گکھڑوں اور کسوالوں کی کسی پرانی عداوت کا بدلہ لیا۔ بہرحال 12 سالہ حکومت کے بعد 1531 یا 1532 میں جب سلطان ہاتھی خان کا انتقال ہوا تو اس نے سلطان سارنگ خان کو پاس بٹھا کر چند نصیحتیں کی، جن میں سے سب سے پہلی اسی مراد خان بدحال کے بارے میں تھی جس کے نیزے نے سلطان سارنگ کے چہرے پر گہرا زخم چھوڑا تھا۔ مورخین کے مطابق سلطان ہاتھی خان نے سلطان سارنگ خان کو تمام عمر آئینہ نہ دیکھنے کا کہا۔ اس کے بقول جب بھی وہ آئینہ دیکھے گا اس کے دل میں بدحالوں کے لیے کینہ اور رنجش پیدا ہوگی۔ سلطان ہاتھی خان کی خواہش تھی کہ بدحالوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو کیا صرف نمک حلالی میں کیا۔ سلطان ہاتھی خان نے اس عورت کو سزا دینے کا بھی کہا جس نے اسے زہر دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ کسوالوں کو ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ جب انہوں نے مجھ سے وفا نہیں کی تو تم سے کیا کریں گے۔ سلطان ہاتھی خان نے یہ وصیت بھی کی کہ اس کے کسی بیٹے یا بھتیجے کو تباہ نہ کیا جائے اور انہیں گزارا کرنے دیا جائے، یعنی گزارا دیا جائے یوں کہہ سکتے ہیں آپ۔ لکھا گیا کہ سلطان سارنگ خان نے ان تمام نصیحتوں پر عمل کیا۔ سلطان ہاتھی خان کو بھلاکڑ میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں سلطان سارنگ خان نے وہیں ایک تنور گرم کر کے اس کی بیوہ کو زندہ جلا دیا، یعنی وہ لڑکی جس نے اسے زہر دیا تھا، اسی لیے اس مقام کو تنور والا کہا جاتا ہے۔ سلطان سارنگ خان نے مراد خان بدحال کو خلعت سے نوازا
اور اسے حکم دیا کہ کسوالوں کو پٹوار سے نکال باہر کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ سلطان ہاتھی خان کے اپنے جو ہے وہ بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 لاولد تھے، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی، اور 2 لڑکے جو ہے ان کی اولاد تھی۔ ان میں سے ایک بوڑھا خان تھا اور دوسرا تھا مولا خان۔ بوڑھا خان کے 5 لڑکے اور اپنا دیوان مولا خان کے 4 لڑکے تھے۔ یہ 9 بنتے ہیں تعداد میں۔ ان 9 کی اولاد جو ہے وہ ہتھیال کہلاتی ہے۔ میں اس وقت ایک چھوٹی سی ٹیکری پر جو ہے وہ چڑھ رہا ہوں، اور یہ جو سامنے آپ کو مزار نظر آ رہا ہے یا قبر نظر آ رہی ہے، یہ سلطان ہاتھی خان کے بیٹے دیوان مولا خان کی قبر ہے، اور اسی مناسبت سے اسے ہتھیالوں کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گوڑا راجگان ہے۔ یہ سامنے یہ باہر تو خیر نئی قبریں بنی ہوئی ہیں، لیکن جو اصل قبر ہے وہ یہ اوپر ہے، جہاں میں آہستہ آہستہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ چھوٹی سی ٹیکری ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ باہر بھی کچھ پتھروں کی قبریں ہیں، پرانی قبریں ہیں۔ یہ جو ہے وہ پرانی قبریں، مطلب لگتا ہے کہ یہ دور قدیم کی جو ہے وہ قبریں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سلطان ہاتھی خان کے انتقال کو کم از کم کوئی 550 سال جو ہے وہ بیت چکے ہیں، اور یہ ان کی قبریں ہیں۔ یہ سامنے گوڑا راجگان کا گاؤں، اور یہ دیوان مولا خان کا مقبرہ۔ آئیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ یہ ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے، مزار اقدس دیوان مولا خان۔ اچھا، یہ مولا خان ہے یا مولا خان ہے، یہ دونوں تاریخ میں دونوں نام درج ہیں، مولا خان بھی اور مولا خان بھی۔ یہ چبوترا بنوایا گیا تھا الحاج خان بہادر راجہ خداداد خان آنریری میجسٹریٹ 1912 میں۔ اس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد سید شاہ محمد غوث گیلانی نے رکھا تھا، مسائی و تعاون قوم گکھڑ۔ اچھا، یہاں راجہ خداداد خان صاحب کا نام آیا ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں جو نہیں جانتے کہ راجہ خداداد خان کون ہے۔ راول پنڈی کا راجہ بازار تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اور اگر دیکھا نہیں تو کم از کم اس کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ وہ راجہ بازار انہی اور راجہ خداداد خان کے نام پر بنا ہوا ہے، اور ان کے جو پرنواسے ہوئے، پرنانا یعنی پرنواسے ان کا نام ہے کیپٹن ریٹائرڈ فائز اختر کیانی، اور وہ چیف آرگنائزر ہیں پاکستان گکھڑ فیڈریشن کے۔ اسی طرح جو ان کے پڑپوتے ہیں وہ ہیں راجہ ظفر کیانی، وہ گکھڑ پلازا صدر کے علاقے میں بڑا مشہور پلازا۔ کئی سال پہلے اس میں آگ بھی لگ گئی تھی، ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خود لگائی تھی تاکہ انشورنس کے پیسے مل سکیں، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ کیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ راجہ شاہ ظفر کیانی صاحب جو ہے وہ انہی راجہ خداداد خان صاحب کے پوتے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں بہرحال۔ لیکن یہ کہ جو چیز ہے وہ ہے، کیونکہ جب اس میں آگ لگی تھی تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے خود لگائی ہے تاکہ پیسے مل سکیں انشورنس کے۔ بہرحال آئیے آپ کو جو ہے وہ دیوان مولا خان کی قبر دکھاتے ہیں۔ اس چبوترے پر مجموعی طور پر 4 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جو سب سے پہلی قبر ہے، یعنی جو بلند قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیوان مولا خان کی قبر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو قبریں بنی ہوئی ہیں 3، ان کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ کن کی قبریں ہیں، نہ ان پر کوئی نشانی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی کتبہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی جانتا ہے کہ یہ 3 قبریں جو ہے وہ کس کی ہیں۔ لیکن یہ جو اونچی قبر ہے یہ دیوان مولا خان کی قبر ہے، سلطان ہاتھی خان کے صاحبزادے دیوان مولا خان گوڑا راجگان کے بھی بانی ہیں اور ہتھیال قوم کے بھی بانی ہیں۔ اور یہ جو دیے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے قبر پر جو ہے وہ دیے جلائے بھی جاتے ہیں، لوگ آتے بھی ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عرفان اکبر کیانی صاحب، گوڑا راجگان کے رہنے والے ہیں، اور اسی دیوان مولا خان کی اولاد میں سے ہیں، جن کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ہتھیال ہوتے ہیں لیکن گکھڑ بھی ہیں ساتھ۔ نوجوان ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دیوان مولا خان کی اولاد یا ہتھیال کہاں کہاں آباد ہیں؟ کمبلی، ارکا، برتھا اور لوسر، اور آگے آپ اسلام آباد کی طرف چلے جائیں کوٹ ہتھیال ہے،
یہ جٹا تھیال ہے، یہ آگے چکبیلی روڈ پہ، یہاں پہ ان کی جو ہے اولاد وہ موجود ہے۔ یہ مقبرہ جو ہے یہ 1900 کچھ میں تیار کروایا تھا، 1912 میں 1912 میں صوبیدار پہلوان خان جن کا تعلق جو ہے وہ گھوڑا راجگان سے ہے، اور دوسرے تھے کیپٹن فائز اختر کیانی کے پڑھ نانا خداداد، راجہ خداداد، انہوں نے اور دیگر ان کے ساتھ کچھ دوست تھے، راجہ شاہد ظفر کا بھی نام لے لیں۔ راجہ شاہ بالکل بالکل، راجہ خداداد صاحب نے اور دیگر ان کے دوستوں نے یہ مقبرہ جو ہے وہ تیار کروایا تھا۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ گوتے الگ الگ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نہیں ایسے نہیں ہے، الگ الگ ہم نے نہیں کی، لیکن یہ ایک پہچان کے لیے ہے کہ یہ گکھڑ ہتھیال ہے، یہ ادمال ہے، یہ سرنگال ہے۔ ضرورت تو کوئی نہیں ہے، ہم تو کوئی الگ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ بھئی کوئی پوچھے گی کن کی اولاد ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہے تو یہ کہ گور گکھڑ شاہ کی، لیکن اس کے آگے جو اولاد چلی ہے جن میں ہاتھی خان ہیں، جن کو سب سے پہلے سلطان کا لقب بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا، زہیر الدین بابر نے دیا تھا، تو یہ جتنی بھی آبادی ہے یہ انہی کی ہے، انہی کی آگے اولاد ہے جی۔ اچھا آپ نے دیوان مولا خان کی قبر تو بڑی اچھی بنا لی، ایسے ہی ہے۔ تو اپنے دادا کی قبر جو سلطان ہاتھی خان کی قبر ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ نہیں انشاءاللہ اگلا سٹیپ جو ہے نا ہمارا، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان گکھڑ فیڈریشن جو ہے وہ بڑا ہی اچھا کام کر رہی ہے، اپنے ورثے کو سنبھال رہی ہے۔ اچھا یہاں ایک قبرستان بھی ہے جہاں سلطان سارنگ خان اور سوریوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی۔ جی بالکل، وہ اسی یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایسے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ سوری کی اور سلطان سارنگ خان گکھڑ کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو اس دوران جو بھی شہید ہوئے تھے ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ ادھر دفن کیا گیا تھا جی۔ وہ ہمارے گھروں کے بالکل پاس ہے، ہم سنتے ہیں، یہ سینہ بسینہ باتیں ہیں جی، کوئی اس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی تاریخی حوالہ نہیں دے سکتے۔ اصل میں نہیں، میں یہاں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ایک بات ضرور کہوں گا، جی جی ساری کی ساری تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تاریخ میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ حقیقت ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو زبانی کہا جائے وہ سارے کے سارے افسانے ہوتے ہیں، اور یہ قبرستان جو ہے اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قبرستان یہاں ہے، لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جنگ ہوئی کہاں تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روات قلعے کے اندر جنگ ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بالکل۔ تو چلیں جی جی، یہ جو جنگ ہوئی تھی جی یہ ایک دن کی جنگ بھی نہیں تھی، یہ کافی دنوں تک یہ جنگ جاری رہی تھی، اور یہ ہوئی ادھر قلعہ روہتاس اور روات قلعہ کے درمیان تھی، اور یہ علاقہ یہی بنتا ہے جی کیونکہ شیر شاہ سوریوں نے جو ہے وہ ادھر سے ادھر وہ آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ادھر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ کے سامنے جگہ یہی بنتی ہے جی۔ گھوڑا راجگان اور روات کی یہ قریب کا علاقہ جو ہے پرانی قبریں ادھر ہی موجود ہیں۔ چلیں آپ کا بہت شکریہ، چلتے ہیں وہ قبرستان بھی دیکھتے ہیں اور شہیدوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور وہ قبرستان بھی دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ بڑی مہربانی سر۔ ٹھیک ہے سر۔ آج کے گکھڑ یہ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیر شاہ سوری نے جب قلعہ روہتاس کی بنیاد رکھی تو اس میں مزدوری کرنے والے گکھڑی تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے مقتل کی جگہ یعنی مستقبل کے مقتل کی جگہ خود تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ مزدور نہیں ملتے تھے، اور شیر شاہ سوری کا یہ حکم تھا کہ ہر حال میں یہ قلعہ تعمیر کیا جائے تاکہ گکھڑوں پر نظر رکھی جا سکے، یا گکھڑوں کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کرنا ہو تو وہ قلعہ روہتاس سے کیا جا سکے۔ تو قلعہ روہتاس کے جو آس پاس موجود گکھڑ تھے وہ شروع میں رضامند نہیں ہوئے مزدوری کرنے پر، لیکن راجہ ٹوڈرمل جو قلعہ روہتاس کی نگرانی کر رہا تھا، اس کی تعمیر کی، اس نے یہ لالچ دیا کہ ہم ایک پتھر رکھنے کے بدلے ایک اشرفی دیں گے۔ یہ بات تواریخ میں لکھی ہوئی ہے، اور جو دائیں بائیں کے گکھڑ تھے انہوں نے مزدوری کی اور قلعہ روہتاس بنایا، اور پھر وہی قلعہ روہتاس ان کے سلطان سارنگ خان کا مقتل ثابت ہوا۔ سلطان سارنگ خان اور اسلام شاہ سوری کی فوجوں کے درمیان جنگ 1546 میں ہوئی، حتمی جنگ جس میں سلطان سارنگ خان شہید ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ کوئی 1 دن کی تھی یا 2 دن کی تھی، بلکہ گکھڑ سوریوں کے خلاف 7 سال لڑتے رہے، اور جو اس کا آخری مارکہ تھا وہ عین اس جگہ ہوا جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، اور یہ جگہ ہے گھوڑا راجگان کے عقب میں ایک قبرستان ہے جہاں اب بھی اس جنگ میں شہید ہونے والے گکھڑوں اور سوریوں کی قبریں موجود ہیں۔ اس قبرستان کا حوالہ گکھڑوں کی کسی تاریخ میں موجود نہیں، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے
کہ انہیں یا تو تاریخ سے دلچسپی نہیں تھی یا پھر رائے زادہ دیوان دونی چند اور اس کے بیٹے برج ناتھ کے بعد کوئی ایسا شخص دستیاب ہی نہیں ہوا جو ان کی تاریخ لکھ سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی کسی تاریخ میں یہ ذکر تک نہیں کہ اس جنگ میں فریقین کی تعداد کتنی تھی، جنگ کتنے دن جاری رہی اور سلطان سارنگ خان کو زندہ گرفتار کر کے روہتاس لے جایا گیا یا پھر میدان جنگ سے اس کی لاش وہاں پہنچائی گئی۔ اس سے تاریخ جیسے اہم موضوع سے گکھڑوں کی بے رغبتی اور عدم دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی انہیں صرف اپنے اونچے شملوں کو کلف لگا کر سروں پر پہننے سے دلچسپی تو تھی، لیکن ان سروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو ان کے لیے کٹ گئے۔ یہ ایک جرم ہے جس سے گکھڑ جتنا بھی انکار کرے اس کی شدت کم نہیں ہو سکتی۔ اس قبرستان میں قبریں تو بہت ہیں، کچھ قبریں بہت پوسیدہ حالت میں ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، لیکن تلاش بسیار کے باوجود ہمیں کوئی ہڈی نہیں ملی۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے لیکن ہڈیاں کئی 100 سال تک صحیح سلامت رہتی ہیں۔ ہم نے کوشش بھی کی ایک آدھ قبر کو کھنگالنے کی جو ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں سے کچھ نہیں نکلا۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قبریں تو ہیں لیکن ہڈیاں کہاں چلی گئیں جو جن شہیدوں کو یہاں دفن کیا گیا تھا ان کی۔ یہ اس قبرستان کا ایک منظر، یہ پتھروں کی بڑی بڑی جو ہے وہ قبریں ہیں، قدیم قبریں ہیں۔ ظاہر ہے اس بات کو کوئی تقریباً 450-500 سال جو ہے وہ بیت چکے ہیں، لہٰذا نہ تو کسی قبر پر کوئی کتبہ لگا ہوا ہے، نہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے۔ لیکن یہ جنگ ہوئی منکیالہ گاؤں اور گوڑا راجگان کے درمیانی علاقے میں، جہاں آج کل جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہے۔ تو جو شہید ہوئے لوگ اس میں ظاہر سی بات ہے گکھڑوں کے بھی لوگ شامل تھے اور سوریوں کے لوگ بھی شامل تھے، مطلب دونوں طرف کے جو شہادتیں ہوئیں یا مارے گئے انہیں اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ چھوٹی سی جگہ مطلب یہ اپنا پہاڑی ہے اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ کھائیاں ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دور تک بھٹے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ قبریں پہلے دور تک پھیلی ہوئی تھیں، یعنی یہ بہت بڑا قبرستان ہوا کرتا تھا، لیکن یہ زمین یا تو مطلب خود دب گئی، بیٹھ گئی، یا بارشوں کی وجہ سے اس زمین میں گڑھے پڑ گئے اور یہ قبرستان جو ہے وہ اس چھوٹی سی جگہ پر محدود ہو گیا۔ لیکن بہرحال 40,000 فوج کہتے ہیں کہ اسلام شاہ سوری کی طرف سے جو جنرل آیا تھا، کہتے ہیں کہ نیازی جنرل تھا، اس نے اس کی قیادت کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شاہ سوری خود تھا، لیکن تواریخ میں اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ کون سپہ سالار تھا۔ جنگ کئی روز تک جاری رہی۔ 12,000 سپاہی سلطان سارنگ خان کے ساتھ تھے، جس نے 40,000 کی فوج کا نہایت جواں مردی اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اپنے 16 بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا، جن کی قبریں سلطان سارنگ خان کی قبر سمیت قلعہ رباط کے اندر موجود ہیں۔ سلطان آدم خان اور سلطان سارنگ خان گکھڑ یہ بالا کوہ میں مقیم تھے جب یہ معاملات خراب ہونے شروع ہوئے۔ کہتے یہ ہیں کہ سلطان سارنگ خان ممکنہ طور پر جنگ کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کمال خان کو اسلام شاہ سوری سے بات چیت کے لیے گوالیار بھیجا تاکہ اس معاملے کا کوئی حل نکل سکے، کیونکہ گکھڑ بہرحال مغلوں کے نمخوار تھے اور ان کے وفادار تھے، اور شیر شاہ سوری کو یہ پتہ تھا کہ جب تک گکھڑ جو ہے وہ مغلوں کا ساتھ دیں گے تب تک وہ پوٹھوہار پر قبضہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جو ہے سلطنت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسلام شاہ سوری نے حالانکہ ایلچیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، لیکن کمال خان کو اسلام شاہ سوری نے قید کر لیا گوالیار کے قلعے میں اور پیغام بھیجا اپنا سلطان سارنگ خان کو کہ اب صلح کر لو۔ لیکن سلطان سارنگ خان بیٹے کے قید ہو جانے کے باوجود بھی اس کے دباؤ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ جو ایلچی آیا تھا سلطان سارنگ خان کے پاس یہ خبر لے کر کہ جی کمال خان کو قید کر لیا گیا ہے، لہذا تم سوریوں کی جو ہے وہ اپنا طاقت، قوت اور حکمرانی کو تسلیم کر لو۔ لیکن دو روایتیں کی جاتی ہیں کہ سلطان سارنگ خان نے جو ایلچی آیا تھا اس کے ہاتھ شیر کے 2 بچے
اور ایک تلوار، ننگی تلوار، اور دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا شیر کے 2 بچے اور تیروں کو ایک ترکش جو ہے وہ بھیجا تھا جواب میں، اور اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ہم لڑیں گے، یعنی تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے بلکہ تم سے مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا جب یہ فیصلہ ہو گیا مقابلہ کرنے کا تو پھر 40,000 افغان فوج نے حملہ کیا۔ روات اس زمانے میں جو ہے وہ سرائے تھی، لیکن گکھڑ فوجی وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ سلطان سارا خان گکھڑ نے روات قلعے سے نکل کر فوج کا مقابلہ کیا اپنے 12,000 سپاہیوں کے ساتھ، 40,000 فوج کا۔ جنگ کئی روز تک جاری رہی، ایسا نہیں کہ صبح شروع ہوئی اور شام کو ختم ہو گئی۔ بعض تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 7 دن تک بہت گھمسان کا مارکا ہوا، جس میں حتمی طور پر سلطان سارا خان زخمی ہوا، اس کے 16 بیٹے شہید ہوئے سلطان سارا خان کو۔ بعض روایات میں ہے کہ سلطان سارا خان میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ اسے زخمی حالت میں گرفتار کر کے قلعہ روہتاس لے جایا گیا، اور وہاں اس کی کھال کھینچی گئی اور پھر اس کی لاش کو سول دروازے پر ٹانگ دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ لوگوں کو عبرت تو خیر کیا ہوتی، اپنا سور خاندان کا اقتدار کچھ زیادہ عرصہ نہیں چل سکا۔ سوری، شیر شاہ سوری بھی ختم ہو گیا، اسلام سے سوری بیماری کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بعد آنے والے جو جانشین تھے وہ اس چیز کو، یعنی اس سلطنت کو سنبھال نہیں سکے۔ اسی دوران ہمایوں ایران سے واپس آیا، اور اس نے نہ صرف قلعہ پھروالہ میں قیام کیا بلکہ شہزادہ اکبر جو اس وقت 11 سال کی عمر بتاتے ہیں، جو آگے چل کر پھر مغلوں کا تیسرا شہنشاہ بنا، جلال الدین محمد اکبر، اس نے بھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے وہاں قیام کیا، اور گکھڑوں نے پھر سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا مغلوں کے ساتھ۔ اور اگر میں یہ کہوں اس قبرستان میں کھڑے ہو کر جہاں گکھڑ جو ہے وہ شہداء کی قبریں ہیں، کہ اگر گکھڑ مغلوں کا ساتھ نہ دیتے تو شاید مغل دوبارہ ہندوستان پر حکمران نہ بنتے۔ یوں کہہ لیں کہ مغلوں کو گکھڑوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کا تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمایوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمایوں دوبارہ تخت نشین ہونے کے چند ماہ بعد چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کی ہوا اس کے پیروں میں اٹکی اور وہ مارا گیا، یعنی اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن مغلوں کا اقتدار گکھڑوں کا مرہون منت ہے، اور ان شہداء کا مرہون منت ہے جن شہیدوں کی قبروں پر میں آج آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔